کسی نے کہا ہے کہ جنت البقیع دنیا کا واحد قبرستان ہے جہاں عذاب الہی نازل نہیں ہوتا بلکہ صرف رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہاں دفن شدہ ہر شخص بخشا جائے گا، کیونکہ ایمان کی حالت میں مدینے میں موت آنا بھی بخشش کی علامت ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں، یہ دعویٰ مطلب خود ساختہ ایک دعویٰ ہے۔ ایک ہوتا ہے حسن ظن قائم کرنا، اور ایک ہے کہ حقیقت حال تو یہ ہے کہ جنت البقیع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے منافقین بھی دفن کیے گئے ہیں، اور وہ منافق تھے جو منافقین اعتقادیہ تھے، کہ جو نبی کریم کو دل سے نبی تسلیم نہیں کرتے تھے، اور وہ مطلب صرف ظاہری طور پہ کلمہ پڑھتے تھے، تو کیا ان کے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی؟ لازم بات ہے کہ ان کو تو عذابات قبر ہوں گے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ جنت البقیع میں جو بھی مدفون ہوگا اس پہ عذاب الہی نازل نہیں ہوگا، وہ کیوں؟ دوسری بات ہے کہ کیوں نہیں ہوگا؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ اس میں صحابہ کرام مدفون ہیں تو پھر اس کی تخصیص کیا جنت المعلا کے بارے میں آپ نے کیوں نہیں کہا کہ مکہ کے اندر جو جنت المعلا ہے اس میں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو سب امت کی والدہ ہیں وہ مدفون ہیں، تو وہاں پر پھر یہ حکم کیوں نہیں لگایا آپ نے؟ واحد اس کو کیوں کہا؟ اور اب بھی بہت سے ایسے ہوں گے جو منافقین، جو بد مذہب قسم کے لوگ اگر وہاں مدفون ہو جاتے ہیں، جیسے جس کا وہاں انتقال ہوتا ہے، جنازہ پڑھایا وہیں دفن کر دیا، تو کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ تو اس لیے اس قسم کے یہ حسن ظن تو ہے آپ کا کہ بھئی وہ مبارک قبرستان ہے، لیکن جو شخص بد اعتقادی میں مبتلا ہے یا بالکل ہی مرتد ہو گیا یا دیگر معاملات، اس کے لیے وہاں کیوں عذاب قبر نہیں ہوگا، یہ مسئلہ ہے۔ ہاں، بعض اہل کشف پر یہ ظاہر ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ اگر وہاں کوئی منافق وغیرہ دفنا دیا گیا تو اس کی قبر کو منتقل کر دیا جاتا ہے کہیں اور، لیکن یہ اہل کشف کا کشف ہے جو شرعی طور پر حجت نہیں ہوتا۔ باقی یہ ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں فوت ہوگا میں بروز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔ تو لہٰذا اتنی بات آپ کی درست ہے کہ جو حالت ایمان میں مدینے میں مر جاتا ہے، وہ چاہے جنت البقیع میں دفن ہو، وہ چاہے کہیں پر بھی دفن ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس طرح کا دعویٰ بغیر کسی شرعی دلیل کے کرنا مناسب نہیں۔ عقلی دلائل میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے۔ باقی جنت البقیع بڑا مبارک قبرستان ہے، وہاں پر دفن کی سعادت حاصل ہو جانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن کسی مرتد کے لیے نہیں، کسی منافق کے لیے نہیں، کسی بدعقیدہ کے لیے نہیں۔ اگر وہاں دفن ہو بھی گیا اس کو وہیں پر عذاب شروع ہو جائے گا۔ لہذا یہ مطلقاً ایک اس طرح کا دعویٰ کرنا یہ محتاج دلیل ہے۔ کوئی دلیل لے آئے تو ٹھیک ہے، لے کر آ جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ دلیل لا سکے گا۔ بہن نے فرمایا کہ نافرمان بیٹا ہے، میں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی اس کے لیے، لیکن وہ پھر بھی نافرمانی سے باز نہیں آ رہا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ایسی صورت میں معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے توکل، ایک ہوتا ہے تفویض، ٹھیک ہے نا؟ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوشش کرنا اور اس کا رزلٹ پر مکمل طور پہ اللہ پہ بھروسہ کرنا، اس میں کوشش نہیں چھوڑی جاتی، یہ ہے توکل، کہ انسان کوشش کرے لیکن کیا نتیجہ نکلے گا اس پہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، میرے مرضی کے مطابق بھی نکل سکتا ہے، خلاف بھی۔ اور تفویض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کوشش بھی چھوڑ دیتا ہے اور ٹوٹل اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب ہجرت کے لیے نکلے اور غار ثور میں تشریف لے گئے اور کفار انتہائی قریب تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خدشہ ظاہر کیا، رسول اللہ اگر یہ نیچے دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ سرکار نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کیجئے، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ دیکھیں، کوئی تدبیر اختیار نہیں کی، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، یہ تفویض کہلاتا ہے۔ اب آپ کے لیے میرے گزارش یہ ہے کہ آپ تفویض پر عمل کریں، اللہ پر معاملہ چھوڑ دیں۔ اگر وہ نافرمانی سے باز نہیں آتا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا وہ مسلمان بچہ ہے، آپ کا بچہ ہے، چلو جو اس نے کیا غلط کر رہا ہے، حرام اور گناہ کبیرہ ہے، ماں کا دل دکھتا ہے، آپ درگزر کر دیجئے گا۔ اب یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کرم فرمائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ کفارہ جو ہے جیسے روزے وغیرہ کا
کو کفارہ دینا ہو، قسم کا کفارہ، تو جتنا ایک قسم کا کفارہ بنتا ہے کہ ہم ایک شخص کو اگر قیمتاً ادا کر دیں تو کیا ادا ہو جائے گا؟ تو جی بالکل ادا ہو جائے گا، آپ اس کو کسی کو دے دیں تو انشاءاللہ جیسے وہ مالک بنے گا آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔